السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ سعودی عربیہ جو بھی پاکستان کو پیسہ دیتا ہے، وہ چاہے امداد کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں، کیا وہ اس پہ کوئی کسی قسم کا انٹرسٹ بھی وصول کرتا ہے یا نہیں۔ تو اس کا جواب دینے سے پہلے میں کچھ چیزوں کی وضاحت کرنا چاہوں گا یا کچھ ایسی چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا، مے بی ان کو سننے کے بعد آپ ایزیلی اس کویسچن کا آنسر جو ہے وہ فائنڈ کر سکے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ دنیا میں بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جن کا ٹریڈ سرپلس ہو جاتا ہے۔ یعنی ٹریڈ سرپلس سے مراد کیا ہے کہ دنیا میں بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جو خود جو بھی چیز پیدا کرتی ہے وہ زیادہ چیزیں بیچتی ہیں اور کم چیزیں جو ہے وہ خریدتی ہیں۔ ان میں کون سی کنٹریز ہیں؟ ان میں چائنا ہے، ملیشیا ہے اور آئل رچ کنٹریز ہیں۔ تو جب یہ چیزیں ایکسپورٹ زیادہ کرتی ہیں اور امپورٹ کم کرتی ہیں، یعنی چیزیں بیچتی زیادہ ہیں اور خریدتی کم ہیں، تو ان کے پاس ہاٹ کیش کی صورت میں کچھ پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ ہاٹ کیش یا لیکوڈ منی جسے کہا جاتا ہے، وہ ہاٹ کیش جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے ایک کمپنی بناتی ہیں۔ وہ کمپنی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ساورن ویلتھ فنڈ۔ یہ جو ساورن ویلتھ فنڈ ہوتا ہے اس کا صرف ایک ہی پرپس ہوتا ہے کہ یہ دوسرے کنٹریز کو قرض دیتا ہے یا ان کے ڈیفرنٹ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے اندر پیسہ انویسٹ کرتا ہے اور وہاں سے انٹرسٹ کی صورت میں یا کسی اور صورت میں پیسہ کماتا ہے۔ اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جو سرپلس میں چلے جاتی ہیں، یعنی ان کی ایکسپورٹ زیادہ ہے اور ان کی امپورٹ کم ہے۔ تو یہ جو سرپلس کنٹریز ہیں ان میں سرفہرست تو میں نے آگے بھی بات کی کہ چائنا ہے، اس کے بعد ملیشیا اور یہ آئل رچ کنٹریز ہیں، یعنی سعودی عربیہ ہو گیا، قطر ہو گیا، یو اے ای ہو گیا۔ تو ان تمام کنٹریز کے پاس اپنے اپنے ساورن ویلتھ فنڈ موجود ہے، اور جب بھی جیسے کہ پاکستان کو اب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو پاکستان کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے نواز شریف دور میں انہوں نے پاکستان کو 28 ارب ڈالرز جو تھے وہ کیش منی کی یعنی کیش کی صورت میں دیے تھے، اور اس کے ساتھ شرط یہ تھی کہ یہ آپ نے 3 سالوں کے اندر جو ہے وہ ہمیں واپس کرنے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے وہ جب پاکستان کو دیے گئے تو اس کے اوپر انہوں نے اپنا انٹرسٹ بھی چارج کیا۔ اسی طرح جب عمران خان گورنمنٹ آئی ہے تو اس کو بھی انہوں نے 3 ارب پاکستان کے ساتھ ان کے معاہدے جو تھے وہ 12 ارب ڈالر کے ہوئے تھے، لیکن جو اس میں کیش منی تھی وہ 3 ارب ڈالر تھی جو پاکستان کو دی گئی۔ اور یہ 3 ارب ڈالر جو تھی یہ اسی ساورن ویلتھ فنڈ جو ہے اس میں سے دی جاتی ہے۔ اور میں نے آگے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو ساورن ویلتھ فنڈ ہوتا ہے اس کا صرف اور صرف ایک ہی پرپس ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا۔ اس کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایسے منصوبے میں پیسہ انویسٹ کر دے جس میں سے اسے لاس ہو، وہ بلکہ وہ ایسے ہی منصوبوں میں یا ایسی چیزوں میں کرتا ہے جس میں سے اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ پیسہ کمایا جائے۔ تو یہ جو ساورن ویلتھ فنڈ ہوتا ہے اس میں سے پاکستان کو پیسہ دیا جاتا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو سعودی عربیہ اور پاکستان کے تعلق ہے وہ ڈیفرنٹ نوعیت کے، ڈیفرنٹ نوعیت سے اس لیے کہ پاکستان اس سے پیسہ لیتا ہے، لیکن پاکستان کے جو ڈیفرنٹ قسم کے فوجی معاہدے ہیں یا جو لیبر کے معاہدے ہیں وہ اس سے علیحدہ ہے، وہ اس کے ساتھ مکس نہیں ہے، وہ علیحدہ سے معاہدے ہیں۔ اگر پاکستان ان کو کسی قسم کی کوئی فوجی ہیلپ دیتا ہے یا کچھ میں تو اس میں پاکستان بھی ان سے پیسے چارج کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ویلفیئر کے کام پہ ادھر جاتے ہیں، پاکستان ان سے ایک جو ہینڈسم اماؤنٹ ہوتی ہے وہ اس کے عوض وصول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اگر ان سے کوئی اور کسی قسم کا معاہدہ یا کوئی اور ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے تو اس کے عوض بھی وہ ان سے باقاعدہ جو ہے وہ ایک ہینڈسم منی جو ہے وہ چارج کرتا ہے۔ اسی طرح جب وہ پاکستان کو قرضہ دیتے ہیں تو وہ بھی اس پہ انٹرسٹ لیتے ہیں۔ اب اس میں نے آئل رچ کنٹریز کا ایک ذکر کیا تو کچھ لوگ سوچ رہے ہو گئے کہ آئل ایکسپورٹرز کے اندر تو جو ہے وہ ایران بھی ہے، کیونکہ ایران بھی جو ہے وہ ساورن ویلتھ فنڈ رکھتا ہے۔ تو ایران جو ہے وہ ساورن ویلتھ فنڈ نہیں رکھتا۔ ایران جو ہے اس کی اکانومی جو ہے وہ سرپلس میں نہیں جاتی بلکہ ڈیفیسٹ میں چلی جاتی ہے،
کیونکہ اس کو ابھی پچھلے سال جو ہے وہ آذربائیجان سے جو ہے وہ اپنی اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے قرض لینا پڑا۔ تو یہ ان کنٹریز کی بات ہو رہی ہے جن کے پاس اپنی ضروریات سے زیادہ پیسہ ہے، اور وہ پیسہ جو ہے وہ کیش کی صورت میں، یعنی وہ کسی بھی کرنسی کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ ڈالر کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ یورو کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ ین کی صورت میں ہو سکتا ہے، یا کسی اور صورت میں ہو سکتا ہے، لیکن جو ویل نون کرنسیز ہیں ان میں سے کوئی۔ تو یہ جو کنٹریز ہوتی ہیں، جیسا جو ہے اس کے اندر سعودی عربیہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا انویسٹر ہے، اس کی جتنی بھی پراپرٹی کی فیلڈ ہے اس کے اندر سعودیہ بہت بڑا انویسٹر ہے۔ اس کے علاوہ آپ ملیشیا کو اگر دیکھ لیں تو ملیشیا کو جو یہ سوورن ویلتھ فنڈ ہے یہ دنیا کی ہر چیز کے اندر جو ہے یہ انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جن کو آپ سے وضاحت کرنی ضروری تھی، تاکہ یہ چیز کلیئر ہو کہ کوئی بھی ملک جو ہوتا ہے وہ دوسرے پہ احسان نہیں کرتا کہ اس کو پیسہ دیا ہے تو وہ اس پہ کوئی احسان چڑھا رہا ہے۔ یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ پاکستان بھی ایک اسلامک کنٹری اور سعودی عربیہ، قطر اور یو اے بھی اسلامک کنٹری، تو ایزیلی پاکستان کو جو پیسہ ہے ان سے مل جاتا ہے۔ باقی بات رہی کہ وہ جو ڈیفرنٹ قسم کے ان سے کویشچن کیے گئے، جو ڈیفرنٹ قسم کی باتیں کی گئی کہ یہ ہماری کچھ 7 شرطیں ہیں، تو یہ پاکستان ایک ساورن سٹیٹ ہے، سعودیہ خود ایک ساورن سٹیٹ ہے۔ یہ تو دیکھنا ہے پاکستان نے کہ کیا اس کے انٹرسٹ میں وہ جو 7 شرائط ہے وہ ہیں یا نہیں ہیں۔ پاکستان نے اپنے انٹرسٹ کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، سعودی عربیہ نے اپنے انٹرسٹ کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ باقی جو کنٹری کے انٹرسٹ ہوتے ہیں کنٹریز ان کو ہی اپنی پریفرنس پہ رکھتے ہیں، اور جو اس وقت پاکستان کی نان انٹرفیئرنس پالیسی ہے کہ وہ کسی بھی اپنے نیبرنگ کنٹری میں یا دنیا کسی اور کنٹری میں انٹرفیئرنس نہیں کرے گی، تو اس کی بیس پہ ظاہری بات ہے وہ جو کچھ شرائط رکھی گئی ہیں یا جو جن کے بارے میں پاکستان کو کہا گیا ہے اس میں پاکستان نے ان کو ریفیوز ہی کرنا ہے۔ تو باقی جو بھی ان کے باقی معاہدات ہیں ان پہ یہ دیکھیں گے بھئی ان کو کون سے اور کس طریقے سے لے کے چلنا ہے۔ تو لیکن پاکستان میں اصل میں پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان میں نا کچھ لوگ ویسے ہی ایک قسم کے نا ایک سٹوری میکرز بہت اچھے ہیں۔ سٹوری میکرز جو کنٹری ہوتی ہے نا وہ خواہ اس قسم کے ایشوز جو ہوتے ہیں ان کو برننگ ایشو اور ہارٹ ایشوز بنائی رکھتے ہیں، حالانکہ یہ اتنے ہارٹ ایشوز ہوتے نہیں ہیں جتنا ان کو ہارٹ ایشوز بنا دیا جاتا ہے۔ تو وہ ویسے بھی ایک کنٹری کے اندر اس قسم کا نا ویسے بھی ہمارے جو مرچ مسالہ لگا کے نا وہ خبروں کو پیش کرنے کا کچھ زیادہ رجحان ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ساری جو ہے وہ افراتفری ہے۔ ادروائز یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ اتنا زیادہ فوکس کیا جائے اور اتنا زیادہ جو ہے اس پہ بحث مباحثہ کیا جائے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔